سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب چل بدر ہوئے تو سجدے کی حالت تھی، میرے نبی کی ناف بریدہ تھی، ختنہ کیے ہوئے تھے، میرے نبی کے پاکیزہ بدن سے مشک کی خوشبو نکل رہی تھی۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنے والد ماجد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، وہ اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ باپ تو پہلے سے وفات پا چکے تھے۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، حالت سجدہ میں تشریف لائے، اس وقت میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ جب خوشخبری حضرت عبد المطلب کو دی گئی کہ تمہارے یہاں پر پوتا آیا ہے، میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے خوشی کے ساتھ، خوش و خرم کے ساتھ دوڑے دوڑے گھر آتے ہیں، میرے نبی کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، جوش و محبت میں، عشق و محبت میں، پیار و الفت میں میرے نبی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سینے سے لگانے کے بعد پھر میرے نبی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے صدقے میں برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے صدقے میں حضرت عبد المطلب دعا مانگتے ہیں، خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سجدے کی حالت تھی، سجدہ کرتے ہوئے میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے والد گرامی کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ناف بریدہ تھی، ختنہ کیے ہوئے تھے اور بدن پاکیزہ تھا اور پاکیزہ مشک کی خوشبو نکل رہی تھی۔ اس وقت جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا جان ہیں، وہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہیں خوشخبری سنائی گئی، انہیں بشارت دی گئی، انہیں اطلاع کی گئی کہ تمہارے یہاں پر پوتا آیا ہے۔ تو وہ خوش و خرم کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر خوش و خرم کے ساتھ گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد بڑے عشق و محبت کے ساتھ، انس و پیار سے، عقیدت و محبت سے میرے نبی علیہ السلام کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں اور گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں لانے کے بعد میرے نبی کے صدقے میں، میرے نبی کے وسیلے سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو میرے نبی کا وسیلہ بچپن سے ہی حضرت عبد المطلب نے لیا، جو میرے نبی کے دادا جان ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی نبی ہوتا ہے، اسے نبوت پہلے ہی عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، وہ غلط خیال کرتے ہیں، کیونکہ نبی کو نبوت پہلے ہی عطا کر دی جاتی ہے، نبی بنا کر ہی بھیجا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں نبی پہلے سے ہی بنا کر بھیجتا ہے، نبوت پہلے سے ہی عطا کر دیتا ہے، لیکن اعلان 40 سال کی عمر کے بعد کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو سجدے کی حالت تھی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری حضرت عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا جان ہیں ان کو دی گئی، تو وہ
خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے، اس وقت وہ گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اپنے پیارے پوتے میرے نبی علیہ السلام کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، الفت و محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اپنی گودی میں اٹھا کر، اپنی گودی میں لیے ہوئے خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد برکت کی دعا مانگتے ہیں، میرے نبی کے وسیلے سے خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں، میرے نبی کے صدقے میں خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہی نہیں، جب میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے نبی کے چچا جو ابو لہب ہیں، جس کی مذمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، سورہ لہب میں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص سے اوپر سورہ لہب ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کی مذمت، برائی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے، ابو لہب کو سویبہ بانی نے، جو ابو لہب کی بانی تھی، لونی تھی، میرے نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اپنی اس انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب نے سنی، جو کہ کافر ہے، جس کی مذمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی برائی قرآن پاک میں نازل کی ہے، بیان کی ہے، ایک سورت نازل کی ہے۔ جب ابو لہب مر جاتا ہے، جو کہ کافر ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ابو لہب کے بعض اہل خانہ نے، کسی گھر والے نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں پوچھتے ہیں تمہاری کیا حالت ہے، تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، اچھی حالت نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، اس کی خوشخبری سنائی تھی مجھے سویبہ بانی نے۔ میں نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں خوشخبری سنتے ہوئے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ بانی کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی انگلی کے ذریعے سے مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے، میں اس سے چوس کر، کچھ پی کر، کچھ راحت اور سکون حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کی پیدائش کی خوشخبری سن کر، میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنی ابو لہب نے، جو کہ کافر ہے، وہ اتنا پروفٹ، اتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ میرے نبی کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے سویبہ بانی کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے مال و دولت خرچ کیا۔ جب مال و دولت میرے نبی کی پیدائش کی خوشی میں خرچ کیا تو اسے اتنا پروفٹ ملا کہ اسے انگلی کے ذریعے سے، جس انگلی سے سویبہ بانی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی کے ذریعے سے اسے کچھ پلا دیا جاتا ہے، چوسنے کو مل جاتا ہے، اس سے کچھ راحت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں نقل کیا ہے۔